میری ریکویسٹ کیا ہے، ہم اس کو انارکی کی طرف مت لے جائیں. یہ مثلاً کل کیونکہ آپ 2-3 مختلف فورمز بن گئے، آپ کا پروٹیکشن فورم ہے، ایک کوئی مظفر آباد میں کا ڈیسیجن ہو رہا تھا ادھر کہ جی وہ بل جمع ہی نہیں کرانے. دیکھیں یہ جو جملے ہیں نا، یہ آپ کا سارا کیس اڑا دیں گے. دین وی آر نو بڈی کہ اگر ہم نے جون کے ٹیرف بھی نہیں نہ کرانے ہیں تو پھر بس اس سے آگے میں بات ابھی نہیں کرتا. تو میرا ریکویسٹ کیا ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ نے ٹیرف فریز کر دیا ہے، صرف ہماری ساری گفتگو اور میری اور آپ کی طاقت کیا آئین اور قانون ہے. ہماری طاقت ماورائے آئین کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں جو طاقت بھی حاصل کرنی ہے قانون کے اندر سے حاصل کرنی ہے. اس آئین کی سبز کتاب میں سے میں نے اپنی بات نکالنی ہے اور منوانی ہے، اور اس کے پیچھے یہ ساری اسمبلی کھڑی ہوئی ہے. اس میں ایک بات تو آپ کر سکتے ہیں سر، کہ جو ہمارے حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، فضول خرچی ہیں، ان کو روک کے سکیورٹی دے کے اب میری عرض سنیں. اب جو فرمایا نا آپ نے، اس کو بھی 1 منٹ میں رسپانس کر دیتا ہوں. اس وقت آزاد کشمیر میں سبسڈی کی مد میں 60 ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں. 60 ارب روپیہ. اب کیسے دے رہے ہیں یہ کہیں آپ کو میں اکیلے ایکسپلین کر دوں. ٹھیک. اب میری ریکویسٹ کیا گا مولانا طارق صاحب کہ یہ ہماری آپ کی ابتدائی نشست ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اگلی بار میں آپ سے آ کے ملتا ہوں. ٹھیک ہو جی کریں. میں مشہور ہوں اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جیسے سنا، کیونکہ میں نے آج فیس ٹو فیس پہلی دفعہ سنا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھے وکیل ہیں. اور دو شاید پتہ نہیں آپ کو اپیرنس زیادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور آپ ایک یو آر اے ویری گڈ ڈبیٹر. یہ میرا پہلا امپریشن ہے. لیکن میں دیکھیں جو بیسک ہمارا باٹل نیک ہے یا بیسک پوائنٹ ہے بجلی کا، جس پہ ہم ساروں کو، یعنی مجھے 3 مہینے سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی فائلیں لے کے میرے پیچھے، میں پروفیشنل وکیل ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا، اور یہ سارے پروفیشنل وکلا کے سارے. تو اب یہ ہم سارا کام کاج چھوڑ کے لوگوں کے حقوق کے لیے نکلے اور سارا آزاد کشمیر نکلا ہے. ظاہر ہے یہ بیانڈ ہماری کیپیسٹی ہوا تو ہوا. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے جو ڈیسیژن لیے ہیں یا لینے جا رہے ہیں، شاید اس سے پہلے اس لحاظ سے میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا کہ خورشید صاحب جیسے، ممتاز راٹھور صاحب جیسے کہ ہمارے میں سمجھتا ہوں قائدین بڑے اچھے لوگ ہیں، مجید صاحب نے بہت بڑے کام کیے جن کو ہم نے دیکھا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات جو کیٹاگوریکلی کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پوری تحریک سے ہم جڑے ہیں، پورے آزاد کشمیر کی تحریک سے. اور یہ آج جو ہم آپ سے ملے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جیسے آپ کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ آج آپ نے ہم ساروں کو سنا اور پیشنس رکھے، اسی طرح یہ ہمارے لیے بہت بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ہم تحریک اس مرحلے پہ جب آپ پیک پہ لے کے گئے ہو تحریک، اس میں یعنی آج ہم یا زیرو ہو جائیں گے یا یہ ہو جائیں گے. ہم ایسے لوگ ہیں، کل آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کل ادھر کوئی اور بیٹھا ہوگا. یہ تو پرپیچوئل سکسیشن تو آئی نہیں. تو میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بہت بڑا رسک کیا ہے، لیکن ہم جس امید کے ساتھ آئے تھے وہ امید ابھی اس طریقے سے پوری نہیں. ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں. آپ نے 45 ڈیز ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 5 اکتوبر سے پہلے 1 لاکھ بندے، ہم تحریکی لوگ ہیں اور فیلڈ کے لوگ ہیں. میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں اسٹیج پہ نہیں کر سکتا، لیکن فیلڈ میں مجھے پتا ہے کہ میں خورشید صاحب نے ہماری ٹریننگ کی ہے، ہم فیلڈ کے لوگ ہیں. ہم نے یہ کیا تھا کہ 1 لاکھ بندہ میر پور میں 1 لاکھ سے زیادہ اکٹھا کریں گے. ہماری بات اگر میر پور کے اندر اتنی تھی ہم یہ شو کریں گے اپنی بات. ہم آپ کی سارے ڈسکشن کے بعد اس جو 5 اکتوبر کا ہمارا اعلان تھا اعلامیہ جو ہم نے آپ کی میٹنگ کے بعد جاری کرنا تھا، اس کو پٹ آف کر رہے ہیں 45 ڈیز تک. 45 ڈیز تک آپ نے خود فرمایا ہے کہ ٹینٹیٹیولی ہم جتنے سارے اقدامات کر رہے ہیں، ان اقدامات کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں. میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم ایک اور کوڑا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا، گورنمنٹ کو ہر صورت یہ پینا پڑے گا. 2 مہینے کے ہم نے نان پیمنٹ سے بل کیے، ہمیں 30 یا 35 دن یا 40 دن آپ کی یہ ساری ایکٹیویٹی جو آپ کی اسٹیپس ہیں ان کی میچورٹی کو جج کرنے کے لیے 45 دن تمام جتنے اپنے چیف انجینئرز یا محکمہ بچیات والے ہیں ان کو آپ نے یہ ڈائریکشن دینی ہے کہ کسی بندے کا منٹر نہ کاٹیں، کسی بندے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا اگر وہ نان پیمنٹ اگر کوئی دینا چاہتا ہے والنٹرلی. میں تو ساروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جب تک اجتماعی فیصلہ نہ ہو آپ کو انڈیویجولی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک بجلی کا یہ فائدہ ہے. لیکن اگر یہ دینا چاہتا ہے ہماری طرف سے تحقیق نہیں ہوگی.
لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی 30 days یا 45 days جو ہم پیریڈ فکس کر رہے ہیں اس میں میری ریکویسٹ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ نے کہنا ہے کہ بل نیکسٹ آئیں گے تو آپ جج کریں کہ اس میں کتنا ڈفرینس ہے. ہمارا باٹل نیک دیکھیں اسٹیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ میں جا کے ہم ایگری کر گئے ہیں آپ کی بات سے. دیکھیں ابھی تحریک کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی اجازت کے بغیر سینکشن کے بغیر آپ سے یہ ایگری کر رہے ہیں. 45 days آپ سے لے رہے ہیں. آپ کے ایکشنز کا سمراج جو ہے 45 days کے بعد سامنے آئے اور ہم بھی 45 days آپ سے لے رہے ہیں. 45 days کے بعد ہم دوبارہ یہاں پہ بیٹھک کریں گے. یہ پہلی نشست ہے نہ اور اس کے بعد دوسری نشست کریں گے. آپ کو بار کے اندر بھی اسی نشست میں ہم انوائٹ کریں گے اور میرپور کے اندر بھی جو دوست گرینڈ آپ کا انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم لوگ بھی شامل ہوں گے. تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے. میں اس کو اس طرح رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں میری گزارش ہے کہ میں نے اشاعت تک بات کی اور میں اتنی بات ہی کروں گا, اس سے اگلی بات نہیں کروں گا کہ آپ کے پاس گفتگو کی بہت ساری لیوریج ہے. میں جس منصب پر بیٹھا ہوں میرے پاس گفتگو کی لیوریج نہیں. ٹھیک, اپنے دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو 45 دن کا سیٹ اپ دیا ہے نا, اس کے لیے مجھے اسپوائلرس کو دور کر کے انیبلنگ انوائرمنٹ کے ساتھ کام کرنا. اسپوائلرس کو بڑھا کے انیبلنگ انوائرمنٹ میسر نہیں ہے پھر تو مجھے 45 دن مل جائیں گے. ایسا ہو میری بات سمجھ گئے. تو گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں وقت اور حالات پہ چھوڑ دیتے. یہ لمحے گزر جاتے ہیں, گزر جائیں گے. میری ریکویسٹ کیا ہے کہ جون تک آزاد کشمیر میں بجلی کے بلات پر 100% کنسنسس تھا. شور پڑا آگے جولائی میں. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر آپ کو کمپیریٹو اسٹڈی دیکھنی ہے نا تو وہ جو منگلا ہیملٹ میں آئسکو کے بل آئیں گے نا اور جو محکمہ برقیات آپ کو باقی میرپور میں جاری کرے گا ان کا موازنہ دیکھ لیجیے. تو اس وقت میں نے آپ کی بات کو سن لیا, سمجھ لیا. اس کا جو بھی وے فارورڈ ہوگا, نہ آپ حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں اور نہ میں حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں. ٹھیک, ہم نے آپ کی بات کو سنا, سمجھنے کا موقع ملا. ایک بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ جو آپ کی جدوجہد ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے, اور حکومت آپ کے ہر اس جائز مطالبے کی پذیرائی کے لیے پوری قوت لگائے گی جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہے. ٹھیک, تھینک یو.